سورۃ الجاثیہ کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجاثیہ ہے۔ جاثیہ کا لفظ اسی سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ پاک نے قیامت کے ایک منظر کو بیان کیا ہے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، فرمایا کہ تو دیکھے گا اس دن ہر امت، ہر گروہ، ہر طبقہ وہ گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گرا ہوگا۔ جاثیہ کا معنی گھٹنوں کے بل گرنا۔ اس کے لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجاثیہ ہے۔ بعض حضرات نے اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ الشریعہ بھی لکھا ہے، سورۃ الشریعہ، کیونکہ اس سورت مبارکہ میں ہی اللہ پاک نے شریعت کا ذکر کیا ہے۔ یہ مختلف نام کئی صورتوں کے ہو جاتے ہیں، مشہور نام اس کا سورۃ الجاثیہ ہے۔ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ترتیب کے لحاظ سے اس وقت ہم 45ویں صورت کا درس سننے جا رہے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ سورۃ الدخان کے بعد ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورۃ الدخان کے بعد ہی نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ 7 صورتیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، جن کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے، ان میں سے یہ 6ٹھی صورت ہے۔ حامیم کے لفظ سے ہی اس کا بھی آغاز ہے، جس کے متعلق مختلف مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف چیزیں لکھی ہیں، لیکن سب سے بہترین بات جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی، یہ جو حروف صورتوں کے شروع میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کے متعلق سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ ان حروف سے اللہ کی مراد کیا ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز کی بات ہے، کوڈ ورڈز ہے، لہذا جو راز کی بات ہے اس کو ہم بھی راز ہی رہنے دیں، اس کے کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن کریم کی آیات 2 قسم کی ہے۔
کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ محکمات کے متعلق ایمان والے کا کام یہ ہے کہ ان پہ ایمان بھی رکھے اور ان پہ عمل بھی کرے، اور متشابہات کے متعلق ایمان والے کا کام یہ ہے کہ یوں کہے کہ اس پہ ہمارا ایمان ہے، باقی جو کچھ ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ پاک نے سورتوں کے شروع میں شاید یہ حروف اس لیے بھی اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ انسان پہلے اپنی جہالت اور نادانی کا اقرار کرے، یعنی پہلے زبان سے یہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور اس کے بعد پھر انسان قرآن کو پڑھے تو قرآن کریم اس کے دل کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ لیکن جب ایک بندے کے دل میں پہلے ہی یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ جی مجھے سارا پتہ ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر اس سوچ کے ساتھ بندہ قرآن بھی کھولے گا، سنے گا، پڑھے گا، قرآن کریم سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جب ہم قرآن پاک سننے کے لیے، درس سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے بیٹھا کرے تو اس سوچ کے ساتھ بیٹھا کرے کہ میں ناواقف ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں، میرا علم ناقص ہے، لہذا اللہ کے قرآن سے میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ پھر قرآن کریم ہمارے دلوں پہ اپنے نور کی روشنی بھی ڈالے گا۔ اللہ پاک فرماتے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اس ذات کی جانب سے ہے جو غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی قرآن کریم کے متعلق۔ مشرکین عرب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اس نے خود بنایا ہے، یا کبھی کہتے کہ فلاں فلاں آدمی ہے جو اس کو سکھا دیتا ہے، ان سے سیکھ کر یہ آ کے ہمیں کہہ دیتا ہے جی یہ اللہ کا قرآن، اللہ نے یہ کوئی نہیں اتارا۔ یہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں بھی یہ بات واضح طور پہ فرمائی کہ یہ قرآن، یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ کسی انسان کا، کسی بندہ بشر کا کلام نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، لسان مبارک سے جو پاک کلام جاری ہو رہا ہے، یہ کلام کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا، اس ذات کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمتوں والا ہے، یعنی وہ غالب ہے جو مرضی آرڈر دے، قرآن کریم کے احکامات جیسے مرضی اتارے، کوئی کہہ نہیں سکتا جی یہ حکم ایسا کیوں ویسا کیوں۔ اور پھر وہ حکیم بھی ہے، یعنی اس کا کوئی حکم، کوئی آرڈر، کوئی اس کی نصیحت وہ حکمت سے خالی نہیں۔ لہذا قرآن کریم کی آیات پر، احکامات پر، قرآن کریم کے نصیحتوں پر ہمیں آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر ایک انسان غور کرے، آسمانوں پہ غور کرے، زمینوں میں غور کرے، اپنے دائیں بائیں دیکھے، مخلوقات پہ غور کرے، چرند پرند، ہوا، دریا، شجر، حجر، جتنے نظام اللہ نے بنائے، یہ سارے کے سارے نظام انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ان سارے نظاموں کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اور ایمان والا کیا کہتا ہے کہ ان سارے نظاموں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے مل کے بولے وہ کون ہے؟ اللہ۔
اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نشانیاں تو ہیں، لیکن ان نشانیوں کو حاصل کون کرے گا، فائدہ کون اٹھائے گا اس سے؟ فرمایا للمؤمنین، ان نشانیوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ وہ ایمان والے۔ میرے محترم دوستو، ایک بندہ جس کا ایمان ہی نہیں، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، نشانیاں تو وہ بھی دیکھتا ہے، آسمانوں کو وہ بھی دیکھتا ہے، زمینوں کو وہ بھی دیکھتا ہے، اپنے دائیں بائیں گرد و پیش کا جائزہ وہ بھی لیتا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی ان نشانیوں پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ نشانیوں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس لیے دل کے اندر ایمان ہو، دل کے اندر اللہ رب العالمین پہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتماد ہو، تو پھر ان نشانیوں سے بھی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے وفی خلقکم، دور نہ جاؤ، خود اپنے آپ میں غور کر لو، تمہاری پیدائش، انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے، کیسے اللہ نے پیدا کیا، من نطفۃ، ایک قطرہ آب کے ساتھ، کن کن مراحل سے گزار کے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، کیسے کیسے مراحل سے گزار کے اللہ نے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا، اور سب سے خوبصورت مخلوق بنائی، جس کے متعلق اللہ پاک بھی قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور کہاں جانا ہے، اپنے آپ پہ ہی غور کر لو۔ پھر وما یبث من دابہ، اپنے دائیں بائیں بکھرے ہوئے جانوروں پہ غور کرو، کہیں اللہ پاک نے جانور، کہیں پرندے، کہیں درندے، کہیں کیڑے مکوڑے، مختلف قسم کے یہ جو زمین پہ چلنے پھرنے والے جانور، جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کچھ وہ ہے جو 2 پاؤں پہ چلتے، کچھ وہ جو 4 پاؤں پہ چلتے، کچھ وہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے۔ ان ساری مخلوقات پہ غور کرو تو اللہ فرماتے آیات لقوم یوقنون، اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے یہ دوسرا لفظ ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان نہیں تو کم سے کم یقین تو ہو کہ ہاں ان کا پیدا کرنے والا کوئی تو ہے، کسی نے تو بنایا ہے۔ اگر کوئی انسان اتنا بھی یقین رکھے گا تو ایک نہ ایک دن یہ یقین اس کو ایمان تک پہنچا دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آگے سن لو واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا بدلنا، کبھی رات آ رہی کبھی دن، ابھی رات تھی آرام سے سب سوئے ہوئے، اندھیرا، ابھی لمحہ بلمحہ روشنی پھیل رہی۔ اب ساری دنیا کے انسان زور لگائیں رات ختم نہ ہو تو کیا رات کو روک سکتے ہیں؟ اگر ساری دنیا کے انسان زور لگائیں کہ دن شروع نہ ہو، سورج طلوع نہ ہو، سارے مل کے بھی زور لگائیں تو اللہ کی اس قدرت کو روک نہیں سکتے۔ اسی پہ انسان غور کر لے، رات اور دن کا عدلنا بدلنا، کبھی رات لمبی کبھی دن لمبا، یہ جو اوقات بڑھ رہے ہیں کبھی گھٹ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے انہی پہ غور کر لو۔ پھر فرمایا وما انزل اللہ من السماء من رزق، جو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا ہے، رزق آسمان سے اترتا ہے، اس رزق سے مراد پانی ہے۔ فرمایا اللہ پاک جو آسمان سے پانی برساتے ہیں بارش کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی دیتے ہیں جبکہ زمین مر چکی ہوتی ہے، یعنی ایک بنجر ویران بے آباد خشک زمین، اس پہ اللہ پانی برساتے ہیں
وہ زمین سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگتی ہے، خوشنما لگنے لگ جاتی ہے۔ اسی پہ غور کر لو تو پتا پتا بول کے کہے گا کہ میرا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا اگر اس پہ انسان غور کرے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیلنے سے، ہواؤں کے چلنے سے، کبھی ہوا ہلکی سی نرم ٹھنڈی ٹھنڈی، کبھی ہوا تھوڑی تیز، کبھی ہوا طوفان اور آندھی، اور کبھی ہوا جھکڑ بن گئی۔ یہ جو ہواؤں کی تبدیلیاں ہیں، یہ ہوا بھی کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیز ہوا چلتی ہے تو بعض اوقات چیزیں ادھر ادھر اڑتی ہیں، بعض اوقات انسان کے کپڑے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں، تو پھر انسان غصے میں بعض اوقات ہوا کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ ہوا کو کچھ نہ کہو، ہوا تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی، اس کی کون سی اپنی مرضی؟ تو اگر ہوا کو گالی دے رہے ہو، ہوا کو برا کہہ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہوا چلانے والے اللہ کو برا کہہ۔ ہواؤں کو چلانے والا تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا اگر انسان اس میں غور کرے تو آیات لقوم یعقلون، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی۔ تین لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے، ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے اس کی روشنی میں کہ سب سے زیادہ فائدہ تو اللہ کی نشانیوں کا ایمان والے اٹھاتے۔ اگر ایمان نہیں ہے، کم سے کم یقین ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر یقین بھی نہیں ہے تو عقل اگر سلیم ہے، عقل کے اندر فطور نہیں آیا، تو پھر بھی اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور جس میں عقل بھی نہیں، مت بھی ماری گئی ہے، وہ اللہ کی نشانیوں سے بھی کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ اب جو لوگ چاند پہ جانے کی باتیں کرتے، مریخ پہ جانے کی باتیں کرتے، سائنس کی ادھر ادھر موشگافیوں کی باتیں کرتے، لیکن ان کا اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو یاد رکھیں جو اللہ پہ ایمان و یقین نہیں رکھتا، اللہ کی نگاہ کے اندر وہ لا یعقل ہے، اس کو کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں ہے۔ ورنہ عقل و شعور ہو تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کے انسان نشانیاں بنانے والے اللہ تک پہنچے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں تو قریب ہیں، آس پاس ہی بکھری ہوئی ہیں، لیکن ان کے لیے تلک جو بعید کا لفظ ہے یہ استعمال اس لیے کیا کہ یہ نشانیاں اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی نشانیاں، یہ فرمایا اللہ کی نشانیاں ہیں، جو بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے بکھیر دی، نتلوہا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم تلاوت کر رہے، ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے، بالحق، حق و سچائی کے ساتھ، اس میں کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ ایک حقیقت اور سچائی ہے۔ فرمایا اب جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی نشانیوں پہ اعتماد نہیں رکھتے، اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ اللہ کو چھوڑ کے پھر اور کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پھر کون سی ایسی بات ہوگی بعد اللہ، اللہ کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی نشانیوں کے بعد، یؤمنون، جس پہ یہ لوگ ایمان رکھیں گے، پھر اور کس چیز پہ ایمان لائیں؟ اگر اللہ پہ ہی ایمان نہیں ہے تو پھر کس پہ؟ بتوں پہ ایمان رکھنا ہے۔ اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو پھر کیا مورتیوں، شکلوں، صورتوں پہ ایمان رکھنا ہے؟ اگر اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ اور یقین نہیں ہے تو پھر کیا گائے اور گھوڑے پہ یقین رکھنا ہے؟ اور میرے محترم دوستو، ہمارا ایمان کس ذات پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات۔ سارے مل کے بولے ہمارا ایمان و یقین کس پہ ہے؟
اللہ پہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس ایمان و یقین میں ترقی نصیب فرمائے، اور اسی ایمان و یقین پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حق واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔